السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر حسین طبہ کلینک صاحب بھائیوں کو حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ لگے رہے جڑ رہے ہیں، ہم آپ کو اس بارے میں سادہ تجربات ہے سلیکٹر بھائیوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے، آج کا موضوع ہے بھائیو پیراسائٹک موومنٹ۔ پیراسائٹک موومنٹ وہ ہوتی ہے جو کھانا ہم کھاتے ہیں، چباتے ہیں، چبانے کے بعد آٹومیٹکلی نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک تو گریوٹی ہوتی ہے، وہ گریوٹی کے قانون کے تحت وہ کھانا نیچے کی طرف جاتا ہے، لیکن کچھ پیراسائٹک موومنٹ جو ہے وہ کھانے کو آگے دھکیلتی ہے، تو آگے کھانا جاتا ہے، تو اس کو پیراسائٹک موومنٹ بولتے ہیں۔ یہ انتڑیوں کی حرکت، معدے کی حرکت جو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کھانا جو ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف جانب جاتا ہے، اور جب یہ موومنٹ کم ہو جاتی ہے یا زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر معدے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جب حرکت زیادہ ہوتی ہے تو پھر موشن آنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈائریا ہو جائے گا، آپ کو موشن آئیں گے، دست آئیں گے، اور زیادہ حرکت ہو جائے گی تو پھر خراش پیدا ہو جائے گی، مقعد والی جگہ پہ انتڑیوں پہ خراش ہو جائے گی، اور یہ زیادہ حرکت کرنے کی وجہ سے انتڑیاں آپس میں رگڑنا شروع، یعنی کہ ان کو آپس میں خراش آنے شروع ہو جائے گی اور ان کا زخم ہو جائے گا، پھر پس آئے گی، پیپ آئے گی، بلڈ آئے گا۔ تو یہ حرکت جو ہوتی ہے پیراسائٹک موومنٹ جو ہے، یہ نارمل حالت میں رہے تو ٹھیک ہوتی ہے، اس سے آپ جو ہے آپ کا موشن جو ہے 24 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کا اسٹول جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے جسم کے اندر۔ اگر یہ حرکت کم ہو جاتی ہے اور سلو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو قبض کا مسئلہ ہو جائے گا، کنسٹیپیشن کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو جب قبض ہو جائے گی تو پھر وہ 2-3 دن آپ کو موشن نہیں آئے گا۔ تو یہ کم جو ہوتی ہے یہ بھی خطرناک ہے، اور زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی خطرناک ہے۔ یہ ایک نیچر کا ایک پروسیجر ہے کہ یہ اتنی حرکت ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو کھاتے ہیں وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس کو کم اگر ہو جائے تو اس کو جو میڈیسن استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، اور زیادہ ہو جائے تو اس کے بارے جو میڈیسن ہومیوپیتھک میڈیسن بنتی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو یہ جو حرکت ہے یہ کافی اس کی وجوہات ہوتی ہیں کم ہونے کی۔ ایک ہوتا ہے خشکی والا، اگر انتڑیوں کے اندر خشکی ہو جائے گی تو پھر بھی یہ حرکت کم ہو جائے گی، کیونکہ وہ انتڑیاں خشک ہو گئی ہیں، ان کے اندر جو نمی ہے، اس کے اندر جو پانی ہے وہ کم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ جو حرکت ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور کم ہونے کی وجہ سے آپ کو قبض ہو جائے گی۔ اور اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے آپ کو پیاس لگے گی زیادہ، تو اور حرکت کم ہو جائے گی، قبض ہو جائے گی، پھر برائیونیا دوائی بنتی ہے۔ اگر اس کی حرکت کم ہو گئی ہے، یعنی کہ سلو ہو گئی ہے، اس کے مسل کمزور ہو گیا تو پھر ایلومینیا دوائی ہے۔ تو اس طرح کی یہ میڈیسن ملتی جلتی ہیں، یہ انشاءاللہ کام کریں گی۔ اور اگر یہ کم ہو رہی ہے، کبھی زیادہ ہو رہی ہے، پھر نیکسومیکا بہانہ بار بار آتا ہے، تھوڑا تھوڑا آتا ہے، پھر نیکسومیکا دوائی ہے۔ اگر یہ بہت زیادہ ہو گیا تو پھر الوز، کروٹن وغیرہ، یہ اگر دست آنے شروع ہو گیا، آپ کو موشن آنے شروع ہو گیا تو پھر الوز اور کروٹن، ویسیلین وغیرہ، یہ اس طرح کی جو میں نے ٹپ پہ دوائیاں تو آپ کو بتائی ہوئی ہیں وہ استعمال ہوگی۔ اگر یہ فالے ٹائپ ہو گیا ہے تو پھر اس میں اوپیم بھی آئے گی، پلمبم بھی آئے گی، یہ میڈیسن جو ہیں وہ استعمال ہوگی۔ اگر فالے ہو گیا، بہت زیادہ ان کو مسئلہ ہو گیا، ان کے فالجی کیفیت ہو گیا، ان کے اندر کا مسئلہ بہت کمزور ہو گیا اور وہ کھانے کو آگے موومنٹ نہیں کر رہے، تو پھر یہ دوائیاں جو ہے وہ استعمال ہوگی، جو انتڑیوں کو فالے میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی بھائیو آئے کہ چھوٹا سا ٹاپک آئے کہ ویڈیو، تو امید ہے انشاءاللہ بھائیوں کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو بھائی کو دیں اجازت، طیبہ کلینک زندہ باد، ہومیوپیتھی زندہ باد، اللہ حافظ۔